السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا، اب یہ ویکلی بیان کا ایک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے. اس میں لاسٹ 2 جو بیان تھے ان میں نے زندگی کے مقصد پہ بات کی تھی کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور لاسٹ ٹائم کنکلوڈ یہاں کیا تھا کہ وہ زندگی کا مقصد ہے آخرت کا حصول، اور وہ کیسے ممکن ہوگا دنیا میں رہ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے. یہاں تک بات ختم ہوئی تھی. آج میں بات کروں گا کہ دنیا میں جو ہمارا امتحان ہے، کبھی مشکلیں آ جاتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات جو مجھے کچھ بچے کہتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، تو یہ کیسا انصاف ہے، اور جو غریب ایسے مر رہا ہے، فلانے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر انصاف کدھر ہے؟ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، پھر انصاف کدھر ہے؟ تو اس ٹاپک پہ آج بات کروں گا انشاءاللہ کہ جو دنیا میں امتحان ہے اس میں مشکلیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اور کیا یہ آزمائش ہے یا کچھ سزا مل رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ آج بات کرتا ہوں. ابھی تک یہ بات ہو گئی تھی کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے ایک وقت کے لیے، اور دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہمیں جو مینز سے، ریسورسز سے ہوتا نظر آ رہا ہے، جیسے پانی سے پیاس بجھتی نظر آ رہی ہے، کھانے سے بھوک مٹتی نظر آ رہی ہے، اصل میں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یعنی پانی پیاس بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کھانا بھوک مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ پچھلے لیکچرز میں، پچھلے بیان میں نے یہ بات کی تھی. آج تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں امتحان کیوں آ رہے ہیں، مشکلیں کیوں ہو رہی ہیں، ہمیں ظلم ہوتا کیوں نظر آ رہا ہے. ایک گیم شو، ایک ٹاسک، بچوں کے لیے ایک ٹاسک پلان کیا گیا، ان کو کچھ ٹاسک دیے گئے اور اس کے انعام رکھے گئے. ایک بچے کا جو ٹاسک تھا وہ بڑا آسان رکھ دیا گیا، اور اس نے وہ ٹاسک آسانی سے اپنی محنت سے پورا کر لیا. اچھا، اگر کسی نے آرمی کا ٹیسٹ دیا ہو نا کبھی، اور اس میں ایک آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آئی ایس ایس بی، تو وہ زیادہ اچھی طرح میری بات سمجھ جائے گا. دیے آئی ایس ایس بی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں نا چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل ٹاسک ہوتے ہیں، 3-4 دن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں نا، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا ٹاسک ہے. اب وہ عجیب سے ٹاسک ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کیسے کرنے. تو وہ 3 دن وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر وہ ٹاسک پورے ہوئے نہیں ہوئے، بلکہ کئی ٹاسک تو ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہونے ہی نہیں ہوتے، وہ ٹاسک بلکہ ہونے ہی نہیں ہوتے پورے. وہ بیسیکلی جو ٹاسک بنانے والے ہوتے ہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ٹیم ہے یہ کیسے ایکٹ کرتی ہے. تو جنہوں نے آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ دیا ہوا ان کو اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. بہرحال چلیں باقیوں کے لیے بھی میں بات کر دیتا ہوں. کچھ ٹاسک ڈیزائن کیے، کچھ فزیکل، کچھ مینٹل، اور ان کے پرائزز رکھ دیے. ایک کنٹیسٹنٹ کا جو ٹاسک تھا وہ بڑا ہی آسان تھا، اور وہ اس ٹاسک کو پورا کر گیا اور جو پرائز تھا وہ ون کر گیا. ایک اور کینڈیڈیٹ تھا، اس کا ٹاسک بڑا مشکل تھا، بنانے والے نے بڑا جان کے بڑا مشکل ٹاسک بنایا، ایون دین وہ اچھا کھیلا، ٹاسک پورا کر گیا، پرائز ون کر گیا. ایک اور تھا جس کا ٹاسک بڑا ہی مشکل بلکہ امپاسبل تھا، اور وہ ٹاسک کے دوران روتا پٹتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، ایگزامینر کو گالیاں دیتا رہا، اور وہ ٹاسک پورا نہیں کر سکا، پرائز ون نہیں کر سکا. ایک اور کینڈیڈیٹ تھا جس کو بہت مشکل اور امپاسبل ٹاسک دیا گیا تھا، اور وہ ایگزامینر کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، کوشش پوری کر رہا تھا، کوشش پوری کرتا رہا، برا بھلا اس نے کسی کو نہیں کہا، اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا رہا، گرتا تھا کوئی بات نہیں، پھر اٹھ کے ہمت سے کرتا تھا، وہ ٹاسک پورا نہیں کر سکا. یہ مختلف میں آپ کو کردار بتا رہا ہوں. پھر ایک کینڈیڈیٹ ایسا تھا جس کو ٹاسک ملا، اور جو ٹاسک بنانے والا تھا وہ اس کی بیچ میں ہیلپ بھی کرتا رہا.
تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جا کے اس کی ہیلپ کرتا رہا, اسے ٹاسک پورا کرا دیا, اور جب اس کا ٹاسک پورا ہو گیا تو وہ پرائز ون کر گیا اور خوش ہو گیا کہ میں نے تو ٹاسک پورا کر لیا. اسی طرح سے مختلف کیسز تھے, کسی کا ٹاسک آسان تھا پورا کر گیا, کسی کا بہت مشکل تھا پھر بھی پورا کر گیا, کسی کا بہت مشکل تھا وہ برا بلا گالیاں ہی دیتا رہا ٹاسک بنانے والے کو, کسی کا مشکل تھا لیکن ٹاسک بنانے والے نے اس کی اوور دا لمٹ جا کے ہیلپ کی اور اس کا ٹاسک اچیو کروا دیا. یہ مختلف. اب جو ٹاسک بنانے والا تھا اس کا مقصد, یہ میں نے آرمی کی ISSB کی مثال اس لیے دی تھی کہ وہ 3-4 دن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے کوئی دیا ہوا ٹاسک پورا کر جائے, ہو سکتا ہے نہ کر سکے. ان 3-4 دنوں کی ٹاسک کی ٹیسٹنگ میں جو ٹاسک پورا کر رہا ہے, مقصد اس ٹیسٹنگ کا وہ ٹاسک پورا کروانا نہیں تھا. آرمی والوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ چیک کریں کہ یہ پرفارم کیسے کرتا ہے. مقصد ٹاسک پورا ہونا نہیں تھا, مقصد تھا کہ دیکھے پرفارم کیسا کرتا ہے. یہ مقصد تھا. یہ جو لوگ آرمی کا ٹیسٹ دیا ان کو آئیڈیا ہوگا, یا آرمی میں کوئی فیملی ریلیٹیو ہو تو اس سے پوچھ کے دیکھیے گا. میں نے دیا ہوا ریجیکٹ ہوا ہوں بری طریقے سے. تو اس طرح سے ٹاسک بنانے والے نے جو کینڈیڈیٹس کو ٹاسک دیا, کسی کو آسان کسی کو مشکل, اصل میں ٹاسک بنانے والے کا مقصد وہ ٹاسک پورے کروانا نہیں تھا, ان لوگوں کے بیہیویئر, ان لوگوں کی پرفارمنس کو دیکھنا تھا. جیسے اگر کسی نے ٹاسک پورا کر لیا کیونکہ ٹاسک آسان تھا اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے ٹاسک پورا کیا, میں نے ٹاسک پورا کیا, میں بڑی چیز ہوں, تو اس سے غرور چیک ہو گیا اس کا. اسی طرح کسی نے ٹاسک بہت مشکل تھا پورا نہیں کر سکا, گالیاں دیتا رہا, برا بلا کہتا رہا, اب یہاں سے چیک ہو گیا کہ بڑا ہی پیسے مسٹیک ہے, دعا کرنا نہیں جانتا, جس نے ٹاسک بنایا اس کی منتیں کرنا نہیں جانتا, بس نیگیٹو ہے, برا بلا ہی کہے جا رہا ہے. پھر جس کی اوور دا لمٹ جا کے ٹاسک بنانے والے نے سپورٹ کی کہ دیکھو ذرا کیا کرتا ہے, شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں, مدد لے کے ٹاسک پورا کرنے کے باوجود وہ اکڑ رہا ہے, یعنی احسان فراموش ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ٹاسک بنانے والے نے جو ٹاسک بنائے وہ صرف اور صرف ان کی پرفارمنس جج کرنے کے لیے تھی, اور ان کی پرفارمنس ان کے بیہیویئر کی بیس پہ اصل انعام ملے گا. ہو سکتا ہے جو ٹاسک پورا نہیں کر پایا لیکن وہ بیسٹ ایفرٹ کرتا رہا, ہمت نہیں ہارا, ایگزامینر کو برا بلا نہیں کہا, ایگزامینر سے مدد کی درخواست بھی کرتا رہا لیکن ایفرٹ کرتا رہا. ٹاسک بے شک پورا نہ کر سکے لیکن اینڈ پہ کامیاب ہو جائے گا. جس نے بظاہر ٹاسک پورا کر لیا لیکن غرور میں آ گیا کہ میں نے ٹاسک پورا کیا, تو وہ ٹاسک کوئی چیز ہی نہیں تھی, اصل میں جو بعد میں انعام ملنے تھے اس میں وہ فیل ہو جائے گا کہ وہ تو مغرور ہو گیا. اسی طرح سے کوئی جس نے ٹاسک پورا کیا مدد لے کے پھر بھی اکڑ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے کیا ہے, اس میں بھی غرور آ گیا, اس میں بھی تکبر آ گیا, احسان فراموشی آ گئی. وہ ٹاسک تو پورا کر گیا لیکن اینڈ پہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی طرح سب کے لیے مختلف ٹاسک بنائے ہوئے ہیں, کسی کو آسان ملا ہے کسی کو مشکل ملا ہے. کوئی پیدائشی معذور ہے, اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہیں, قصور نہیں ہے, اللہ نے اس کو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ٹیسٹ روم میں ڈالا ہے. بیچارہ تو تب ہوتا نا, بیچارہ جب وہ دنیا میں بھی ایسی زندگی گزارتا اور آخرت میں بھی اس کو دوزخ میں ڈال دے, پھر وہ کہے میں بیچارہ ہوں. جس کو اللہ نے دنیا میں معذور پیدا کیا ہے وہ بیچارہ نہیں ہے, اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا, اللہ نے اس کو تھوڑے سے ریسورسز دے کے اس کے ٹاسک دے دیا کہ یہ زندگی کیسے گزارتا ہے. اگر وہ ان تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ جو اس کے گیون ٹاسک ہے جو اللہ نے چیک کرنا تھا, اگر وہ اس میں پورا اتر گیا جنت ملے گی اس کو. اسی طرح کسی کو اللہ نے امیر گھر میں پیدا کیا, فل آف ریسورسز, فل آف قابلیت, فزیکل انرجیز, خوبصورتی, تو اللہ نے اس پہ بہت کرم کر دیا؟ نہیں, اس کو اللہ نے ٹاسک دیا ہے. تو جس کو جس ٹاسک میں ڈال رہا ہے اس کے مطابق سامان دے رہا ہے, اور وہ ٹاسک ٹیمپریری ہے. اس ٹاسک کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے, اس ٹاسک میں وہ پرفارم کیسا کرے گا, بیہیو کیسا کرے گا, یہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے. جس کو سب کچھ دیا اور وہ ٹاسک پورا بھی کر گیا لیکن نافرمانی کرتا رہا, غرور کرتا رہا, آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. دنیا کا ٹاسک بظاہر پورا کر لیا اس نے, بظاہر وہ جو جس جگہ پہنچنا تھا پہنچ گیا, لیکن اصل میں اللہ کا جو ٹیسٹ تھا وہ اس جگہ پہنچانا ٹیسٹ کرنا نہیں تھا, یہ تھا کہ بیہیو کیسا کرتا ہے, بےمانی کرتا ہے, غرور کرتا ہے, احسان فراموشی کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کی بیس پہ آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. تو دنیا میں اللہ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں
کسی کو کم دے رہے ہیں. جس کو زیادہ دے رہے ہیں وہ رحمت نہیں ہے, وہ انعام نہیں ہے. جس کو کم دے رہے ہیں سزا نہیں ہے, کیونکہ سزا, رحمت, انعام کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں. دنیا تو اس کی جگہ ہی نہیں ہے. میں سی ایف اے کے ایگزامز دے رہا تھا, 8 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, 8 گھنٹے کا, 8 گھنٹے, 6 گھنٹے پیپر, 2 گھنٹے بیچ میں گیپ, یعنی 3 گھنٹے کا پیپر, پھر بیچ میں 2 گھنٹے گیپ, لیکن وہ گیپ ایسے گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, پھر 3 گھنٹے کا گیپ, یعنی 3 گھنٹے کا پیپر, یعنی سیم ڈے 8 گھنٹے کے پیپر. اب کوئی اے ایف سی کا پیپر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اے ایف سی کا پیپر میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اے ایف سی والا کہے کہ مجھے 2 گھنٹے ملے, اس کو 8 گھنٹے مل رہے ہیں, وہ تو مزے میں رہ گیا. بھائی اس کا ٹیسٹ اور ہے, تمہارا ٹیسٹ اور ہے. تو جس کو زیادہ, اچھا اسی طرح سے سی ایف اے میں ایک بڑا ہی ہائی فائی قسم کا کیلکولیٹر استعمال ہوتا ہے, وہ پیپر میں لے جانا الاؤڈ ہوتا ہے, فائنینشیل کیلکولیٹر ہوتا ہے. سی اے میں وہ الاؤڈ نہیں ہے, میٹرک میں الاؤڈ نہیں ہے. تو میٹرک والا کہے یار یہ کیا بات ہے, مجھے وہ کیلکولیٹر لے جانا الاؤڈ نہیں ہے, سی ایف اے والے کو الاؤڈ ہے. بھائی اس کا ٹیسٹ اور ہے, تمہارا ٹیسٹ اور ہے. تو جس کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دے دیا, اٹ ڈزنٹ مین کہ اس پہ انعام ہو گیا. اس کو زیادہ جو اللہ نے مال دیا, صحت دی, اولاد دی, آسانیاں دی, یہ رحمت تب ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق نکالے, ورنہ وبال بن جائے گا اس کے لیے. یعنی جس کو اللہ نے دنیا میں بہت پیسے دے دیے اور وہ نافرمانیاں کر رہا ہے, تو وہ زیادہ پیسے دینا اللہ کا انعام تھا؟ نہیں, پکڑ بن جائے گی. قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا کہ مال کا کیا کیا, اور چونکہ فیل ہو جائے گا تو دوزخ میں جائے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ ناک منہ نہیں دیا, معذور بنایا ہے, غریب گھر, یعنی جو بدترین زندگی دنیا کے سوچ سکتے ہیں وہ اس نے گزاری ہے, تو کیا اللہ نے اس کو سزا دی ہے؟ نہیں. اس کو ایک گیون ٹاسک تھا کہ وہ ان تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ ان پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, اور جو جو کام وہ کر سکتا تھا حلال طریقے سے کرتا رہا, جنت میں جائے گا. ایک بہت ہی صحابہ میں بھی درجے ہیں, ایک بڑے اونچے صحابی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حبشی تھے, کالے, شکل کے اعتبار سے بھی ادب میں مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن جیسے شکل کے اعتبار سے نہیں کمتر شکل ہوتی, حبشی تھے. وہ ہینڈسم آدمی تو نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی, حبشی غلام تھے, ہینڈسم نہیں ہوں گے. جیسی شکل ہم سوچ سکتے ہیں, آج کے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں, ویسی شکل ہوگی ان کی. غریب تھے, غلام تھے, لیکن جنت میں ان کا کہاں مقام ہوگا. تو وہ جو دنیا میں انہوں نے غلامی, جب تک اسلام نہیں لائے تھے یا جب تک مدینہ میں وہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا, غریبی کی زندگی گزاری نا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی دنیا کے اندر؟ نہیں. وہ یہ روئیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, نہیں, بالکل نہیں. ان کو گیون ٹاسک ہی ایسے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا اونچا مقام ہے ان لوگوں میں ہے جو یقینی شرطیہ جنتی ہیں, کنفرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا, کنفرم, ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. فقر میں زندگی ہے ان کی, انتہائی غریبی میں زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ٹاسک یہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی صحابی ہوں گے جو بہت امیر ہوں گے, ان پہ انعام ہے؟ نہیں, ٹاسک ایسا تھا ان کا. تو دنیا میں ہمیں جو مل رہا ہے وہ انعام یا سزا نہیں ہے. جو بچے, جو بڑے اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا مل گیا, اس پہ اللہ نے انعام کیا, مجھے ملا ہی کچھ نہیں, میرے سے اللہ ناراض ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو اس کے ریلیونٹ ٹریک میں رکھا ہے, ریلیونٹ ٹاسک میں رکھا ہے, اور جو ٹاسک اس کو دیے تھے اس کے مطابق اس کو ریسورسز دیے ہیں. اور وہ ریسورسز کم زیادہ ہونا انعام نہیں ہے. جس کے زیادہ ریسورسز ہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے وبال بن جائے, کیونکہ وہ ریسورسز کا اچھا استعمال ہی نہ کر سکے, اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہ کر سکے, تو وہ تو برباد ہو گیا نا. پھر اللہ نے اس کو جو زیادہ مال دیا تھا وہ رحمت تھوڑی تھی, انعام تھوڑی تھا, وہ تو برباد ہو گیا. اسی طرح جس کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, جیسے میں نے کہا کہ معذور ہے, آنکھیں ناک کچھ بھی نہیں ہے, بھکاریوں والی زندگی گزارا ہے. بھکاری مطلب بھیک نہیں مانگتا, انتہائی بھوک کی زندگی گزار رہا ہے, بھوک رہ رہا ہے, اس کے بچے بھوکے, اس کے والدین, یعنی ساری زندگی اس نے بھوک میں گزار دی. سوکھ کے کانٹا, بندہ اس کی زندگی دیکھے یار بیچارہ بیچارہ, لیکن انفیکٹ وہ بیچارہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اتنے تھوڑے ریسورسز کے ساتھ ہی دنیا میں بھیجنا تھا, اور 50-60 سال زندہ رہ گیا. بیچارہ نہیں ہے, اس کو ان ریسورسز میں اللہ نے ٹیسٹ کرنا تھا, اور چونکہ وہ اتنے ریسورسز میں اللہ سے راضی گیا اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے گیا, اس کو جنت میں اتنا ملے گا کہ دنیا کے غم تو فوراً بھول جائے گا. تو ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں
کہ دنیا میں جس کو زیادہ مل رہا ہے اللہ اس کو کوئی انعام نہیں دے رہے، اور جس کو کم مل رہا ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. اللہ ہر ایک سے ریلیونٹ ٹاسک لے رہا ہے، اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے ریسورسز دے رہا ہے. ہاں کئی ریسورسز میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا تھا کہ کچھ ریسورسز ہیں جو پیدائشی گیون ہیں، اور کچھ ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں. جیسے گیم ہے کوئی، اب جب وہ گیم کا ہیرو گیم میں انٹر ہوتا ہے تو کچھ ہتھیار اس کے پاس پہلے ہی ہیں، کچھ گنز ویپن اس کے پاس پہلے ہیں، اور کچھ آگے بڑھتے بڑھتے اس نے پک کرنے ہیں. ہوتی ہے نا مختلف گیم میں اس طرح. نہیں نہیں بچپن میں ٹوکن والی گیم کھیلتا تھا، گھر سے روٹی لینے نکلتا تھا اور ٹوکن کھیلنے چلا جاتا تھا. اچھا تو وہ جو جا رہا ہوتا ہے آگے، کچھ ویپن اس کے پاس گیم شروع ہوتے ساتھ تھا اور کچھ رستے میں پڑے ہوئے تھے. اچھا وہ جو رستے میں پڑے ہوئے تھے وہ اس نے پک کرنے تھے تو اس کو ملنے تھے، نہیں پک کرنا تھا تو لوز کر دینا تھا. اب وہ جو رستے میں پڑے ہوئے تھے وہ گیم بنانے والے نے رستے میں رکھے تھے نا، وہ جاتا ان کو پک کر لیتا، وہ بھی اس کو گیون ہی ریسورسز ہوتے. تو کچھ ریسورسز اس کو شروع سے گیون ہے اور کچھ ریسورسز پک کرنے کے لیے عقل فہم اس کو دے دیا گیا ہے اور وہ پک کر لے گا. لیکن وہ ریسورسز اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوں گے. اللہ نے مجھے صحت دی الحمدللہ، طاقت دی، ذہانت دی، مجھے پیدائشی ان ریسورسز کے ساتھ بھیجا، اور میری عقل ذہانت کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں محنت کروں، اور محنت کر کے اللہ نے مجھے اگین موقع دیے، سی اے کیا، پیسے کمانے شروع کر دیے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی تھیں اور وہ موقع بھی اللہ نے دیے تھے، اور میں نے ان موقعوں کو اچیو کیا تو رزلٹ بھی اگین اللہ نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے ریسورسز اللہ ہی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے الگ الگ ٹاسک سیٹ کیے ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں. اور ٹاسک پورا کرنا آبجیکٹو نہیں ہے، اللہ نے ان کی پرفارمنس، ان کا بیہیویئر چیک کرنا. اب ہر ٹاسک کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے رولز بنائے ہوئے ہیں، وہ رولز شریعت ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے جو رولز ہیں وہ شریعت ہے، وہ اسلام میں اس کو شریعت کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ جائز ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. قرآن اور حدیث شریعت ہے، جو اللہ نے حکم نازل کیے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی پوری زندگی میں فرمایا، یہ شریعت ہے. اسی شریعت کی بیس پہ پھر رولز آگے دنیا میں ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا نا کہ جہاد میں بیٹھتے ہوئے نماز کیسے پڑھنی ہے، تب تو جہاد نہیں تھے، لیکن انہی اصولوں کی بنیاد پہ آگے پھر فقہ بنتا ہے. یہ سب شریعت ہے. کیا بول رہا تھا؟ اچھا ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنے ریسورسز دیے ہیں، اور اللہ نے دیے ہیں، یا تو کچھ پیدائشی تھے، جیسے اگر کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کا کیا کمال ہے، اس کو سارے ریسورسز اللہ نے دے کے بھیجے ہیں. یا کوئی غریب بھی تھا تو اللہ نے اس کو قابلیت دی اور رستے میں اس کے لیے وہ گن اور وہ سب آتا گیا اور وہ پک کرتا گیا، جیسے گیم میں ہوتا ہے نا وہ پک کرتا گیا، تو وہ بھی اللہ نے ہی دیا. تو دنیا میں جتنے ریسورسز ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ان ریسورسز کو استعمال کر کے جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوگا، نہیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ٹیسٹ لینا ہے. جیسے مجھے ریسورسز ملے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے سے چیزیں خرید کے مزہ، سکون، راحت لے سکتا ہوں، لیکن کیا میں چیزیں خرید پاؤں گا؟ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لاجیکلی تو خرید پانا چاہیے تھا، لاجیکلی تو میں پیسہ خرچ کر کے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے میرے ایکشنز پہ کبھی مشکل ڈالنی ہے، کبھی آسانی کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے میرا بیہیویئر چیک کرنا ہے. دوائی کھانے سے لاجیکلی آرام آنا چاہیے نا، جس نے دوائی کھا لی اس کو آرام آنا چاہیے، جس نے کھانا کھا لیا اس کی بھوک مٹنی چاہیے، لیکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ دوائی کھانے کے باوجود صحت نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ چیک کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑا بندہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیا وہ ناشکری کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے یا صبر کرنے لگ جاتا ہے. تو جس طرح گیمز ہوتی ہیں نا، تو جو گیمز کا ڈیویلپر ہوتا ہے اس نے سارے ٹاسک رکھے ہوتے ہیں، اور جو گیم کا پلیئر ہے وہ اس ڈیویلپر کی ڈیویلپ کی ہوئی گیم کو کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے میں کھیل رہا ہوں، لیکن وہ ڈیویلپر نے اس کو چیزیں دی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی گیم کا ڈیویلپر ہے اور ہم اس گیم کے پلیئر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں. ہر ایک کا ٹاسک الگ ہے، ہر ایک کے ریسورسز الگ ہیں. تو دنیا میں تو برابری کا وعدہ ہے بھی نہیں، دنیا میں تو عدل کا وعدہ ہے بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں عدل اللہ نے نہیں کرنا، دنیا میں عدل تو انسانوں نے کرنا ہے. حاکم کا کام ہے عدل کرے، اللہ عدل کریں گے قیامت والے دن.
اللہ جزا والے دن عدل کریں گے. تو اس لیے دنیا میں اگر آپ کو بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں, ظلم نظر آ رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ اللہ تو عادل ہے پھر دنیا میں ظلم کیا, کیونکہ اللہ نے دنیا میں عدل کرنا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو دنیا میں لوگوں کو مختلف درجوں پہ رکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں خود فرمایا کہ تم مفہوم ہے ایسا کہ کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آؤ. اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں آزمانے کے لیے بنائی ہیں. تو ہمارا دنیا میں ایک وقت تک رہنا ایک ٹاسک کی طرح ہے جو ہمیں اللہ, جو اس ساری دنیا کا ڈیولپر ہے, اس نے ہمیں ہر ایک کو الگ الگ ٹاسک دیا ہے. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ سی اے کے بچے نا فیل ہوتے ہیں نا, وہ دیکھو یار وہ نہیں پڑھتا وہ پاس ہو گیا, اس کی فیملی میں بھی کوئی مسئلے نہیں ہیں, میری فیملی میں بھی بڑے مسئلے ہیں, میں غریب پیدا ہوا تھا, میں یہاں مزدور ہوں, وہ دیکھو امیر گاڑیوں میں پھر رہا ہے. ہم دوسروں کو دیکھنے نا سڑ رہے ہیں. کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ دنیا میں سب کو برابر ملنا چاہیے. نہیں, ہر ایک کی اپنی ٹاسک ہے, ہر ایک کی اپنی ریس ہے. ہر ایک کا معاملہ ہوگا اس کے گیونز کے ساتھ. یعنی اللہ نے جس کو جنگلوں میں پیدا کیا ہے اللہ نے اس سے اس کا حساب لینا ہے, اور جس کو مل اونر کا بیٹا پیدا کیا اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. تو اگر ہم دوسروں کو دیکھ کے سڑتے ہیں نا, اس کا مطلب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ سٹیجز پہ رکھے ان کا ٹیسٹ لینا ہے. تو اس لیے اپنا دوسروں سے کمپیرزن چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو جج کیا جائے گا آپ کے جو اللہ نے آپ کو دیا نا, اللہ نے ویسے جج کرنا ہے. تو اس ساری بات کو میں ایک سمیٹتا ہوں دوبارہ سے کہ اللہ نے ہر ایک انسان کے لیے دنیا میں مختلف گیمز, مختلف ٹاسک بنائے ہوئے ہیں. کوئی بندہ کسی سٹیج پہ گیم کھیل رہا ہے, کوئی بندہ کسی سٹیج پہ گیم کھیل رہا ہے, اور ان کو وہ ریسورسز اللہ نے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ گیم کھیل سکے. اور ان ریسورسز دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو گیون ٹاسک پورا کر جائے گا وہ ونر ہوگا. نہیں, اللہ نے ہماری پرفارمنس کو جج کرنا ہے, ہماری ایفرٹس کو جج کرنا ہے کہ کیا ہم شرعی اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے. یہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے. یہ ہم کب امتحان میں پاس کر پائیں گے, ہم اچھا امتحان کب دے پائیں گے؟ جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ دنیا میں جو بھی ہمیں خیر مل رہی ہے. دیکھیں آپ امیجن کریں آپ ایک گیم میں چل رہے ہیں, تو جو بھی جن آ رہا ہے جس کو گولیاں مارنی ہیں, میں نے پب جی کھیلی نہیں ویسے, جو بھی کوئی ولن آ رہا ہے جس کو گولیاں مارنی ہے, یا کوئی بونس آ رہا ہے جس کو اٹھا کے شربت پی کے پوائنٹس بڑھ جانے ہیں یا انرجی بڑھ جانی ہے, ایسا ہوتا ہے اس میں نے نہیں, قسم سے میں نے پب جی نہیں کھیلی لیکن دیکھو ذہنی انسانی نفسیات ہے جو میں خود ہی ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہوگا, کیونکہ میں نے بچپن میں وہ ٹوکن والی گیمیں کھیلی ہوئی ہیں. تو اب انسان تھوڑا اور ترقی کر کے نا, ذہن تو وہی ہے, نفسیات تو وہی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں جس میں رستے میں یا تو کچھ ولنز, کچھ نیگیٹیوز آ رہے ہیں یا کچھ خیریں آ رہی ہیں, یہ ڈالی جا رہی ہیں, یہ اللہ ڈال رہے ہیں. تو ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کرنا, اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے کیا کرنا جو شریعت نے حکم دیے ہیں. اور ایمان کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے, ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. بڑی گہری بات ہے, کچھ سمجھا جائے. ہم نے کرنا ہے, ہمارا کام ہے کرنا. کیسے کرنا؟ جو دین کا حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا یا حالات کیا کیا آئیں گے, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ہاں, اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا جو خودکشی کر رہا ہے وہ تو خود کر رہا ہے. نہیں, اس کی موت آنی تھی, موت اس کو آ کے ہی رہنی تھی. اس کے خودکشی کرنے کی وجہ سے موت نہیں آئی ہے. کوئی دنیا میں ایسا ہے جو گارنٹی کر سکے کہ میں خودکشی کروں گا اور مر جاؤں گا؟ نہیں. ایسے آپ کو ملیں گے انسیڈنٹس کہ جس نے گولیاں کھائیں اور ان گولیوں نے اس پہ اثر نہیں کیا. ایسے انسیڈنٹ مل جائیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو کاٹا لیکن خون اتنا نکلا ہی نہیں کہ وہ مرے, بچ گیا. اتنی اوپر سے گرا, بچ گیا. ایسے انسیڈنٹ ملیں گے. یعنی جو خودکشی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے جان نہیں لے سکتا, جان تبھی جائے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. تو دنیا میں ہم ٹاسک پورے کرنے آئے ہیں گیم کی طرح. دنیا ایک ویڈیو گیم سمجھ لیں جس میں ڈیویلپر نے طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کے انعام لانے ہیں. ہمارا کام ہے کرنا شرعی اصولوں کے مطابق. اس کے لیے سیکھنا پڑے گا اور یہ ایمان رکھنا کہ میں کر رہا ہوں لیکن جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو میں جو کر رہا ہوں اگر وہ حرام ہے تو میں فیل ہو گیا,
میں جو کر رہا ہوں اگر وہ حلال اور جائز طریقے ہیں تو میں کامیاب ہو گیا. یعنی اگر میں حلال رزق کمانے کے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہوں, ایمانداری سے سچ بول کے اچھی چیز لا کے گاہک کو بیچنے بیٹھا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں. گاہک آیا, میں نے اس کو سودا بیچا, اس سے پیسے لیے, یہ میں کر رہا ہوں. لیکن کیا میرا بزنس چل رہا ہے یا نہیں؟ گھر جو میں پیسے لے کے جاؤں گا اس سے جو کھانا ہوگا وہ بچوں تک پہنچ سکے گا کہ نہیں, اس سے بھوک مٹے گی کہ نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر میں حلال کام کر رہا ہوں, اپنے گیون ریسورسز کا حلال یوز کر رہا ہوں, تو میں کامیاب ہوں, چاہے اس کا اینڈ رزلٹ مجھے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. لیکن اگر میں جو کر رہا ہوں وہ حرام طریقے ہیں تو بظاہر دنیا میں مجھے رزلٹ مل رہا ہوگا, یعنی میں حرام کما رہا ہوں تو بظاہر مجھے شاید پیسہ مل رہا ہے, بڑا گھر مل گیا, کھانے کو مل گیا, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا میں ایک ویڈیو گیم کی طرح ہمیں ڈیویلپر نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف سٹیجز میں ڈالا ہے. کسی کو کم ریسورسز دی ہیں, کسی کو زیادہ دی ہیں, کیونکہ ابھی دنیا میں انصاف نہیں ہونا. دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. انصاف کی جگہ قیامت کا دن ہے, اور اس کے بعد جو انصاف کا رزلٹ نکلے گا وہ جنت یا دوزخ ہے. تو دنیا میں ہمیں گیون ریسورسز کے ساتھ مختلف ٹاسکس میں اللہ نے ڈالا ہے, اور ہمیں ان ٹاسک کے مطابق اللہ جج کریں گے. تو بیٹا سب سے پہلا تو یہ اس ساری ڈسکشن سے کہ دوسروں سے اپنے مقابلے کرنے چھوڑ دیں کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے نہیں دیا. یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے سوچ کہ مجھے اتنے زندگی میں مسئلے آتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے, اور جب بھی ہم پریشان ہوں گے شیطان ہمیں کھینچ کے کفر کی طرف لے جائے گا. جو بھوک اور فقر ہے نا, یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو, کیونکہ انسان شکایت کرنا شروع ہوتا ہے. انسان ہے نا, پیٹ لگا ہوا ہے, نیڈز لگی ہوئی ہیں, تو شیطان کو کہتے ہیں ہاں ہاں تم صحیح سوچ رہے ہو, واقعی دیکھو اللہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا, دیکھو واقعی اللہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کو لے جاتا ہے کھینچ کے. تو جن حالات میں ہم ہیں, ہمارا یہ ایمان بن جائے کہ دنیا میں ہم نے ان حالات میں اللہ کی طرف سے آنا تھا, گیون ریسورسز ہمیں دے کے امتحان کے لیے بھیجا گیا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں کہ آزمائیں. اب ہمیں ان گیون ریسورسز کے ساتھ اپنی سٹیج کو پار کرنا ہے. پار ہو جائے ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے؟ جائز اور حلال کام کرتے رہنا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا. یہ میں کوئی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ سمیر سمجھ رہے ہو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور چیز کنیکٹڈ ہے کہ پھر جو ہمارے ساتھ دنیا میں برا ہو رہا ہے, یہ مشکلیں کیوں آ رہی ہیں؟ یعنی ایک بندہ آپ کہیں جی تو بڑا نیک آدمی ہے, بڑا نمازی پرہیزگار ہے, کسی کا اس نے برا نہیں کیا, پھر اس کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ آتی ہے نا اکثر یہ سوچ کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, اس نے تو کسی کا برا نہیں کیا تھا, پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ تاریخ کی ایک ہستی ہیں اور سید الشہداء ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. آپ جس بھی مسلک سے ہوں, میرے خیال میں آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ جو کربلا میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ جس بھی مسلک سے ہیں, اس پہ میرا خیال ہے آپ کو اختلاف نہیں ہوگا. اگر آپ کو اختلاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. وہ جو ان کو پریشانیاں وہاں پر آئیں, ان کی اولاد, ان کے گھر والے, بھوک, ظلم, کیا وہ بیچارے تھے؟ نہیں. اللہ نے ان کو حالات دیے, اور اتنے حالات دیے, اور اس میں وہ سرخ روح ہوئے, تو ہی تو سید الشہداء ہیں, تو ہی تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دیکھو مشکل حالات آئے تو ریوارڈ بھی تو دیکھو نا کتنا بڑا ملنے لگا ہے. تو ان پہ ظلم نہیں کیا اللہ نے حالات ڈالے ان کے اوپر. اب وہ وہاں پر بیٹھ کے شکایت, اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا, یا باقی لوگ ہیں یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں, وہ حالات اللہ نے دیے تھے, تو حالات اللہ کی طرف سے آنے تھے, اور ان حالات میں ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے, یہ ہماری کامیابی اور ناکامی ڈٹرمن کرے گی. اللہ کی طرف سے مشکل حالات آ جانا اٹ سیلف سزا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے مشکل حالات آ جانا اٹ سیلف ظلم نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں آنا انعام نہیں ہے. ہم اس میں پرفارم کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. تو جو بھی پریشانیاں مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں, اب اس کے درجے ہیں. اب یہ مشکلوں پہ بات آگے بڑھاتا ہوں. جب ہم کسی کلاس کو پڑھ لیتے ہیں پورا, تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے.
اگر اس ٹیسٹ کو پار کر جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہیں نہیں، ایک کلاس ہم نے پڑھ لی، اس کا اگلا درجہ ہو جائے گا نا، یعنی امپروو کر جائیں گے نا ہم. تو دنیا میں اللہ مشکلیں دیتے ہیں، اور اگر ہم ثابت قدم رہیں، صبر کریں، ناشکری نہ کریں، تو اللہ نے ہمارا درجہ بڑھانے کے لیے مشکل دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں آتی ہیں، انسان ثابت قدم رہتا ہے، حرام کام شروع نہیں کرتا، حلال پہ ڈٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو تقوی میں اور بڑھا دیتے ہیں، اس کا درجہ اور بڑھا دیتے ہیں. تو جس کو اللہ نے ریوارڈ کرنا ہوتا ہے اس پہ مشکلیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس پہ مشکلیں آ رہی ہیں اللہ نے اس کا درجہ بڑھانا ہے تو مشکلیں آ رہی ہیں. تو جو آج کل اپنے آپ کو حالات کو دیکھ کے اگر ہم رو رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہونا تھا، نہیں، حلال پہ ہاں یہ ضرور اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں کچھ گڑبڑیں تو نہیں کر رہا، یہ ضرور ٹٹولے. یہ نہیں ہے کہ گندے کام کیے جاؤ اور اللہ کا عذاب آئے تو کہ ہو شکر ہے اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے مشکل دی ہے. نہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے پہلے. اگر ہم نے کوئی گندے کام غلط کام کیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنی ہے. اب اس میں بھی برے حالات کا آنا ہمارے لیے کیسے اچھا ہو گیا کہ ہم معافی مانگ کے اللہ کے قریب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو برے حالات دے دیتے ہیں، اس پہ مشکلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ایسی بیٹھے بیٹھے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ ان پریشانیوں میں اگر اچھا پرفارم کر گیا، صبر سے قائم رہا، حلال کام کرتا رہا، اللہ سے شکایتیں نہیں شروع کی، راضی رہا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اس مشکل گھڑی سے گزار کے آسانی بعد میں آئی جائے گی. نہیں بھی آئے گی تو جنت میں اس کو اتنا ملے گا کہ وہ دنیا کی پریشانیاں بھول چکا ہوگا. تو جو اللہ کی طرف سے مشکلیں آتی ہیں اگر ہم ان میں ثابت قدم رہ جائے، اور ہمارا یہ ایمانوں کا یہ ٹیسٹ تھا، تو اگر بیٹا مشکل سوال پیپر میں آ گیا ہے یا پیپر بہت مشکل ہے تو ایگزامینر کو گالیاں دینے کی بجائے اگر آپ وہ پیپر پاس کر لیں گے تو کامیاب بھی تو آپ ہی ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو حالات اللہ نے بھیجنے ہیں. کسی کو اللہ نے دے کے آزمانا ہے، کسی کو نہ دے کے آزمانا ہے، کسی کو حق سے زیادہ دے کے آزمانا ہے، کسی کو حق سے کم دے کے آزمانا ہے، کسی کو دیا ہوا واپس لے کے آزمانا ہے. یہ اللہ نے آزمانا ہے. یہ ہمیں دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اور آزمائش کے لیے مل رہا ہے. اگر زیادہ مل جائے تو شکر کرے، اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکموں پہ خرچ کریں. جیسے ایک بچہ میرے پاس آئے، کہے سر میں بہت غریب آدمی ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں، آپ میری مدد کر دیں. میں نے اس کو فیس کے پڑھائی کے پیسے دے دیے. اب وہ میرا شکریہ کرے گا تو میں خوش ہوں گا نا. اگر وہ مجھ سے پڑھائی کے لیے پیسے لے اور جا کے جوئے میں اڑا دے، فضول حرکتوں میں اڑا دے، مجھے کہ سر سر شکریہ شکریہ شکریہ، تو اس کے شکریہ سے مجھے غصہ آئے گا یا میں راضی ہو جاؤں گا؟ غصہ آئے گا نا. تو شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا ہے. یہ ہے شکر. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، مفہوم ہے اس کا، جب اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں میں ہی خیر ہے. مفہوم ہے اس کا، الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے آزمانے کے لیے، اس کا انعام نہیں ہے کہ وہ اس پہ شکر کرتا ہے کہ مغرور ہوتا ہے. شکر کر گیا تو کامیاب ہے، اللہ دنیا میں بھی اور دے دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور جو غرور کر گیا ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں اور دینا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے وہ اور دھنس جائے، پھر ٹھیک ٹھاک قسم کی پھینٹی پڑے گی دوزخ میں. اور کسی کو نہ دے کے آزما رہے ہیں، جب کسی کو نہ دے رہے اور ہو سکتا ہے تنتے چلے جا رہے ہیں اس کو، مطلب یہ بھی پریشانی یہ بھی پریشانی. میں چھوٹے ہوتے دیکھتا تھا کہ جو غریب بندہ ہوتا ہے بیچارے پہ پریشانی آئی چلی جا رہی، ایک پریشانی سے نکلتا ہے پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری پریشانی سے نکلتا ہے پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ یہ پریشانیاں دے کے آزما رہے ہیں. اگر وہ ان پریشانیوں پہ صبر کر گیا، اچھا پرفارم کر گیا، اس کو جنت ملے گی. تو دنیا میں ہمیں جو بھی حالات مل رہے ہیں اچھے یا برے، برے حالات ملیں وہ بندہ مایوس نہیں ہوگا جو یہ یقین رکھتا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، یا تو میری گڑبڑ تھی، اللہ توبہ میں نے سوری کر لی، میں فریش ہو گیا، یا پھر اس لیے آئے تھے کہ میں درجے میں اور بڑھوں. کامیاب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا اور وہ شکر ادا کرتا ہے. کیا مطلب ہے شکر ادا کرنے کا؟ اللہ نے جس کو زیادہ دے دیا وہ شکر کیسے ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکر ہے الحمدللہ، اور گندے کام کرے جا کے تو یہ شکر ہو جائے گا؟
شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے کاموں کے مطابق خرچ کرے گا، یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اس سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں واقعہ سناتا ہوں، میری ریئل لائف کا واقعہ ہے۔ یہ بیان میرے بچے بھی سنیں گے تو وہ میرا بیٹا برا بھی مان جائے گا اس بیان کا، لیکن بہرحال ہم لوگ ایک دفعہ لانگ ڈرائیو پہ نکلے، فیملی ہم تھے پوری، اور اس وقت نا میرے بچوں کے پاس یہ نا عید مبارک کے نوٹ ہوتے ہیں نا نقلی، تو وہ 500 کے نقلی نوٹ سے وہ بچے میرے کھیل رہے تھے گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے، 500 کے نقلی نوٹ تھے، اور زیادہ چھوٹے تھے، میرے خیال میں کوئی 6-7 سال اتنی ایج ہوگی ان کی۔ اب وہ اس بچے کو تو 500 کا نوٹ ہی لگ رہا ہے، وہ اصل میں جعلی ہے۔ ہم ڈرائیو پہ تھے اور گاڑی میں باتیں کرتا جا رہا تھا، سگنل ٹوٹ گیا مجھ سے، چونکہ وہاں رش نہیں ہوتا تھا، ایئرپورٹ کے قریب کی بات ہے، ہاں جہاز دکھا رہا تھا میں ان کو، تو رش نہیں تھا، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوا، سگنل توڑ دیا میں نے۔ اب جیسے ہی سگنل توڑا، سامنے وارڈن کھڑا نظر آ گیا، مجھے وہ نظر آ گیا، اس کو میں نظر آ گیا، وہ چل کے آگے آ گیا، میری گاڑی روک لی۔ میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا بابا سے نا غلطی ہو گئی، سگنل ٹوٹ گیا، تو انہوں نے نا مجھے 500 کا چلان کر دینا، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تم اپنے 500 مجھے دے دو۔ اب جب میں نے یہ کہا تو جو میرا بیٹا تھا وہ تو مکر گیا، جو بیٹی تھی اس نے مجھے اپنا 500 دے دیا۔ اب دیکھیے اس میں گہرائی، وہ ایک تو نقلی ہے نوٹ، اور دوسرا میں نے ہی دیے ہوئے، میں ان کو پالتا ہوں، وہ تھوڑی مجھے پالتے ہیں۔ میں نے ان سے پیسے مانگے، کیا واقعی مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ ایک تو ان کے پیسے ویسے ہی کسی قابل نہیں تھے، اور مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، میں تو خود ان کو پالنے والا ہوں، لیکن میں نے کہا بیٹا مجھے ضرورت ہے، کون دے گا؟ بیٹا مکر گیا، بیٹی نے کہا لے لیں۔ جب بیٹی نے مجھے وہ نقلی نوٹ دیا تو میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا اصلی نوٹ 500 کا نکالا، میں نے اس کو دے دیا، اصلی کہ میرا دیا ہوا ہے اس میں سے وہ مجھے دے رہا ہے، اور ہے بھی وہ ویلیو لیس، میں نے خوش ہو کے اس سے بہتر چیز اس کو دے دی۔ اچھا یہ بات ہوئی۔ پھر جب بیٹے نے دیکھا کہ بہن کو انعام مل گیا ہے تو بیٹا رونا شروع ہو گیا، پھر بہن نے کہا کہ بابا اس کو بھی دے دیں۔ مجھے اس پہ بیٹی پہ ہی اور پیار آیا، میں نے اور 500 روپے نکالے اور بیٹی کو دے دیے۔ اب یہ انسیڈنٹ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کیا غور کیا کہ اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ ہی دے رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ بیکار چیز ہے، اور اللہ اس میں سے ہم سے مانگتے ہیں کہ کون اللہ کو ادھار دے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ بھئی اللہ کو قرض کیوں چاہیے؟ تو جیسے بابا کو 500 روپے چاہیے تھے، ان بچوں کے جعلی 500 روپے بابا نے مانگ کے دیکھے، صرف دیکھنا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا بابا ہی کے دیے ہوئے پیسوں میں سے وہ دینے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اگر تیار ہیں تو میں نے ان کے 500 نہیں لیے، خوش ہو کے اصلی والا انعام ان کو دے دیا۔ تو دنیا میں اللہ اگر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اللہ ہی نے تو دیا ہے، ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے حکموں کے مطابق، دیکھیں اللہ کا مانگنا کیا ہے، اس جگہ خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا۔ تو اگر میں نے خرچ کر دیا، اس میں سے اللہ کو دیے میں نے پیسے، تو اللہ تعالیٰ کو میرے پیسے نہیں چاہیے، اللہ ہی تو پالنے والا ہے، لیکن میرے اس ایکشن سے اللہ اتنا خوش ہوں گے اور مجھے وہ اصل دولت دیں گے جنت والی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی کسی کو زیادہ ریسورسز دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے ہیں، تاکہ یہ آزمائے کہ کون زیادہ ریسورسز لے کے فرعون بن جاتا ہے، اور کون زیادہ ریسورسز لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے، جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کے، غریب بنا کے یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون ہے جو ناشکری کر کے ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، یا کون ہے جو قائم رہتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی ان کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور اس ٹیسٹ کی شکلیں کیا ہیں؟ مشکلیں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، غریبی آئے گی، دولت آئے گی، بیماریاں آئیں گی، صحت آئے گی، دشمن مسلط ہوگا، سیلاب آئیں گے، اچھے موسم آئیں گے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب اس میں یہ فرق کیسے کریں، آخری بات پر جمعے کے لیے جانا ہے میں نے، یہ فرق کیسے کریں کہ جو اللہ نے ہمیں مشکل دی ہے یہ سزا ہے یا امتحان ہے؟ یہ بھی ایک بڑا کامن سوال ہے۔ اس کے لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر اللہ کی طرف سے آئی مشکل ہمیں اللہ کے اور قریب کر رہی ہے، اللہ کے قریب کیسے کر رہی ہے؟ اللہ سوری مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً میری ہی نافرمانی، یقیناً میری ہی بے حیائی سے جو کورونا پھیلا ہے، یقیناً میں ہی جھوٹ بولتا تھا جو کورونا پھیلا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ، میں اب ایسے کام نہیں کروں گا۔
تو اس میں بھی تو فائدہ ہی ہوا نا. کیا فائدہ ہوا؟ کہ میں نے توبہ کر لی تو اللہ نے مجھے انعام دیا. یا پھر اللہ کے اور قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ سے دعاؤں میں لگ جائیں, اللہ یہ مشکل تو ٹال دے, میں یہ نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں. ہم دعاؤں میں لگ گئے, اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے, تو یہ اللہ کا انعام تھا. تو یہ جو مشکل تھی یہ انعام تھا, اور اس کو آزمائش اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو پاس کر گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا, تو اس لیے اس کو آزمائش ٹیسٹ ہے نا, تو ٹیسٹ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پاس کرنے والے کے درجے بلند ہوں. تو وہ پھر ہماری آزمائش تھی. مشکل وقت آیا, اگر اس نے اللہ کے قریب کر دیا تو وہ ہماری آزمائش تھی, یعنی فائنل پیپر تھے, اور ان کو ہم پاس کر گئے تو کیا ہوگا؟ ہم اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو اگر مشکل ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش تھی اور اللہ کا انعام تھا. لیکن اگر مشکل ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ سزا ہے اور عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہوں گے. ہوا کیا کہ ہم پہلے ہی بڑے برے تھے, نافرمان تھے, لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ ہے اتنے برے دل کا, اس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے, اور وہ سزا وہ جو یہ ڈیزرو کرے. تو اللہ نے مشکل حالات ڈالے. اب میں نے ان مشکلوں میں اللہ کو اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور شکایتیں شروع کر دیں, اور کفریہ باتیں کہنے شروع کر دیں. ناؤ آئی ہیو ڈیزروڈ کہ مجھے دوزخ میں جانا جائے. اللہ خیر مجھے نہیں, جس نے یہ کیا. تو جس کو مشکل وقت کا آنا اللہ کے قریب کر رہا ہے تو وہ مشکل وقت آزمائش ہے تاکہ اس کے درجے بلند ہو, انعام ہے. اور جس کو مشکل وقت اللہ سے دور کر رہا ہے تو وہ سزا ہے تاکہ وہ اور زیادہ ارن کر لے دوزخ. تو دنیا میں آنے والی مشکلیں, پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور یہ آ کر ہی رہیں گی, یہ آ کر ہی رہیں گی. جتنے مرضی بندہ ماسک لگا لے, ہاں ماسک لگانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, لیکن موت نے, بیماری نے آ کے ہی رہنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے ایمان میں نا جو اللہ پہ ایمان ہے, فرشتوں پہ ایمان ہے, اس میں ایک تقدیر پہ ایمان ہے. تقدیر کا ایمان یہی ہے کہ جو خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اور ہمیں پہنچ کے ہی رہنی ہے, چاہے ہم جو مرضی کر لیں. اور جو شر ہے, شر مطلب جو ہمیں تکلیف پہنچنی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے اور ہمیں پہنچ کے ہی رہنی ہے, ہم جو مرضی کر لیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جو یہ ایمان رکھے گا نا, پھر وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوگا, پھر وہ پریشان ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور میں تو اللہ کی بات ماننے والا ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ میں راضی ہوں آپ سے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وقتی طور پہ دکھ تکلیف ہوتی ہے, انسان ہے, لیکن ایمان کیا ہے؟ اللہ میں آپ سے راضی ہوں. میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, میرے اولاد کی ڈیتھ ہو گئی, میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی, آنسو آئیں گے, لیکن اللہ میں آپ سے راضی ہوں. لیکن اگر میں ایک اللہ تو نے کیا کر دیا, اللہ ہائے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا, تو یہ ہم برا کر رہے ہیں, یہ فیل ہو جائیں گے ہم. تو آج کا ٹاپک یہیں اینڈ کرتے ہیں. آج کے ٹاپک کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں چونکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, تو ہر ایک کو اس کے ٹاسک کے مطابق ریسورسز دیے گئے ہیں. کسی کو تھوڑے, کسی کو زیادہ. تو جس کو زیادہ ملے وہ انعام نہیں ہے, جس کو تھوڑے ملے اس پہ ظلم نہیں ہے, وہ بیچارہ نہیں ہے. جو کچھ بھی, جو بھی ریسورسز میں ہے, اس کا کام ہے اپنے گیون ریسورسز کو استعمال کرنا, ایکشن لینا شریعت کے مطابق, حلال کام کرنا, حرام سے بچنا. اب اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے, حالات آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے. خیریں آ گئی خیر, تکلیفیں آ گئی تکلیف آ گئی. اس میں جو بندہ خیروں پہ شکر کرے گا وہ بھی کامیاب ہے, اور جو تکلیفوں پہ صبر کرے گا وہ بھی کامیاب ہے. اور جو خیروں کے اوپر غرور کرے گا وہ بھی ناکام ہے, اور جو تکلیفوں کے اوپر شکایتیں کرنا شروع کر دے گا, نافرمانیاں کرنا شروع کر دے گا, وہ بھی ناکام ہے. تو ہمیں دنیا میں اگر یہ یقین آ جائے کہ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ ہی حالات لاتے ہیں, تو بیٹا پھر ہم سکون میں زندگی گزاریں گے. اور مومن کی زندگی سکون میں ہوتی ہے, مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا, کیونکہ مومن اس حدیث کا ماننے والا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. ہماری دنیا تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے. ہمیں تو جو گیون ریسورسز دیے, ہاں اچھے سے اچھے کی کوشش ضرور کریں, ضرور کریں, کیونکہ اس میں بھی خیریں ہیں نا. میں اگر اچھا کماؤں گا تو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤں گا, اور نیت کیا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں کم ہو تاکہ میں ان کو اور اللہ کے قریب کروں. دیکھو بیٹا اللہ 3 نعمتیں دینے والے ہیں, وہاں دیکھو بیٹا اللہ نے یہ ہمیں دیا کہ وہ اللہ کے اور قریب ہوں. پیسے کماؤں تاکہ غریبوں کے اوپر خرچ کروں, اس لیے اگر آپ کماتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ضرور کمائیں, بالکل کمائیں. تو بات یہیں اینڈ کرتے ہیں, اور اس بات کا یقین رکھ لیں کہ جو حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارا کام ہے صرف حلال کام, جائز کام کرتے رہنا, گیون ٹاسک میں, گیون ٹائم تک. جو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, اور اللہ نے ہمیں اس سارے کے ٹیسٹ کے اندر ہماری پرفارمنس کو جج کرنا ہے گیون حالات کے اندر. تو کوئی مایوسی نہیں, کوئی پریشانی نہیں.
مشکل آ جائے توبہ کریں کیونکہ شاید مجھے سزا دی اللہ نے، اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو وہ سزا بھی نہیں تھی ایکچولی، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ نے تھوڑا ٹیکا لگایا تھا. آسانی آ جائے اللہ کا شکر گزار بننے والے بن جائیں، کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے اور صرف اس لیے ہے تاکہ آزمائیں. تو یہ دنیا میں جو مل رہا ہے صرف اللہ کی آزمائش ہے. اللہ حافظ جی، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اللہ حافظ.